السلام علیکم۔ یہ ہے اصل دین بھائی، قرآن اور حدیث کا دین یہ ہے کہ یہ کوئی وراثتی دین نہیں ہے کہ باپ اگر یعنی پیغمبر ہے تو بیٹا بھی لازمی مومن ہوگا، یا بیوی بھی لازمی مومن ہوگی، چچا یا ماموں بھی لازمی مومن ہوں گے۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ یا اگر باپ پیغمبر ہے تو باپ بھی مومن ہوگا، جی ایسا نہیں ہے۔ مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام اور آزر کی مثال موجود ہے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک پر مر گیا اور استغفار کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح یہاں ابو طالب لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر مرے ہیں، اور کہہ کے مرے ہیں کہ میں عبد المطلب کے دین کے اوپر ہوں۔ تو بخاری یہ بھی لائے ہیں کہ والدہ کا معاملہ تو پہلے، والد کا بھی، اور چچا بھی یہاں، اور دادا بھی۔ دیکھیے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کو ایمان ملے گا۔ باقی یہ علی انجینئر صاحب کا کہنا کہ وہ پہلے فطرت کے اوپر تھے، یہ بالکل شخصیت پرستی ہے۔ اور ان رافضیوں کا یہ کہنا کہ ابو طالب دین حنیف کے اوپر تھے، یہ بالکل شخصیت پرستی ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، توحید اصل ہے جس کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ اپنی توحید سے زیادہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ توحید اتنی پسندیدہ چیز ہے مالک کے نزدیک کہ اس کے لیے انبیاء تک کو تکلیفوں میں ڈالا گیا، شہید ہوئے انبیاء، کتنے مارے گئے، اور کتنوں کو پتھر لگے، کتنے زخمی ہوئے، رشتے ناطے ٹوٹے، قریبی رشتہ دار شرک پر مرے، لیکن دعا کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ توحید کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے۔ تو ہمارے اگر کوئی رشتہ دار یا علی مدد کہتے، یا رسول مدد کہتے، یا غوث مدد کہتے، 11ویں دیتے، میلادیں دیتے، 10 محرم کی شربت پیتے پلاتے، تعویذ گنڈا کے اندر، یا امام زامن باندھے ہوئے، یا علی مدد کے پٹے باندھے ہوئے، یا بریلویت کے اندر، دیوبندیت کے اندر، اہل حدیثیت کے اندر، سلفیت اور حنفی یا حنیفیت کے اندر مر جائیں، یا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر، تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان کے لیے اتنی بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے نہیں معاف کرنا شرک کرنے والوں کو۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ان کو توحید کی دعوت دی جائے، تاکہ آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو اور برات کا اعلان کرنا پھر آسان ہو جائے کہ آپ نے تو بہت سمجھایا تھا ان کو، لیکن وہ اپنے شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، مشرکوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ایمان اور اللہ اور آخرت اور جنت کو تو یہ چھوڑ سکتے تھے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ان کو جنت جانا گوارا نہیں تھا، بلکہ اپنے اکابرین کے ساتھ، صوفیوں کے ساتھ، اعلیٰ اور ابو الاعلیٰ کے ساتھ ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا ان کو زیادہ پیارا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے میرے بھائیو، غور کرو۔ ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، توحید کی دعوت دیں، یہ موقع ہے۔ اور یہ دعوت دیے بغیر نہ آپ کی جان چھوٹے گی نہ ان کی جان چھوٹے گی۔ جو بھی اس دعوت کو مانے گا، ایمان کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو، رد شرک کی دعوت کو، کفر بالطاغوت کی دعوت کو، ان طاغوتوں کو اپنا امام نہیں ماننا ہے۔ یہ امام تو کیا مقتدی بننے کے اب لائق نہیں رہے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر عذاب آ رہا ہے، یہ ہر جگہ، چاہے فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، خود اپنے ملک کے اندر ہو، انڈیا کے اندر ہو، اور بنگلہ دیش کے اندر جو علماء کی درگت بنتی رہی ہے، یہ سارا شرک کی وجہ سے ہے، اور ان کا شرک ثابت ہے۔ چاہے جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، جتنے بھی ہیں یہ فرقے ہیں، مسلک ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جو بھی ہیں، ان کا شرک بالکل ثابت ہے، کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جس کو بھی اپنی آخرت پیاری ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ توحید کا معاملہ ہے، یہ رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے، یہ دوستیوں کا معاملہ نہیں ہے۔ یا دوستیاں نبھاؤ تو یا پھر اللہ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی راضی رہے اور بدھ بھی ناراض نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو کوئی اللہ کے اوپر ایمان لائے اور کفر کرے طاغوتوں کا، اس نے وہ مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ جو طاغوت کا کفر نہیں کرے گا اس کا سہارا ٹوٹ جائے گا۔ لہذا علی انجینئر کی یہ باتیں کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کہتے اپنے اپنے مسلکوں کے اندر رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں، اندازہ لگائیے، کبھی ممکن ہے اللہ کے بندو؟
کبھی ممکن ہے۔ لہٰذا توحید اصل ہے، ہم نے تو اللہ کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں قدم ڈال دیا ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک کا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا محافظ ہے،